الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 30 ہے، آج اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے اور اس کی آیت ہے پہلی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مکے والے کس چیز کے بارے میں چیما گویاں کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں کہ جس کے اندر یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اس پارے کے اندر سورہ النبا پہلی صورت ہے اور اس کے اندر بے شمار صورتیں ہیں، اور یہ بیشتر ان میں سے مکی صورتیں ہیں۔ جس مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ شروع میں جب میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر عقیدے کی بات کی جاتی ہے، وہ کیا ہے عقیدہ؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ تو ان صورتوں میں سے بعض تو بہت ہی جامع صورتیں ہیں، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ عصر کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر قرآن پورا نازل نہ بھی ہوتا تو انسان کی ہدایت کے لیے یہی سورہ العصر، یعنی والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، یہی کافی تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں کیسی شانوں والی صورتیں اس کے اندر ہیں۔ اور یہ صورت جو نبا ہے، نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو سورج ہے اس کو ہم نے چراغ بنایا ہے، اور یہ سورج زمین سے ایک مناسب فاصلے پر رکھا گیا ہے، ورنہ یہ زمین گرم ہو جاتی ہے، لوگ اس کے اوپر زندہ ہی نہ رہ سکتے، اور کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہتا۔ اور فرمایا کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کا، روزی کمانے کا وقت بنایا، اور رات کو نیند یعنی آرام کا وقت بنایا۔ اس میں قیامت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے منظر یعنی حشر کے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے آخر انسان تک جو پیدا ہوا اس دنیا میں، جبرائیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کسی کو دم مارنے کی جو ہے وہ جرت نہیں ہوگی، اور الا یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ النازعات ہے، اور سورہ نازعات کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والنازعات غرقا، فرشتوں کی، 5 قسم کے فرشتے جو اللہ کے اس نظام کائنات کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ پھر وہ 2 قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اچھے انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بروں کو۔ تو یہاں یہ النازعات ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو ڈوب کر انسان کے اندر سے، اس کے رونٹے سے جو ہے وہ جان کو نکال لیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ انسان اس دن یاد کرے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا، اس دن وہ اس کو یاد کرے گا اور اس کو پچھتاوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس کا معنی ہوتا ہے ذرا تیوری چڑھانا چہرے پر۔ اصل اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے، مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے تھے، توحید، رسالت اور آخرت کی، اور سرداران قریش کو ایک جگہ آپ یہ دعوت پیش کر رہے تھے، اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، لیکن جس دین کو انہوں نے قبول کیا تھا اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مارے پھرتے تھے، مکہ کی ساری گلیوں میں گھوم کے بالآخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں اللہ کے رسول ان سرداران قریش کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ تو وہ ان کو تو معلوم نہ تھا، وہ جو ہی انٹر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آپ کو ناگوار گزرا کہ اس وقت اگر یہ عبداللہ بن ام مکتوم نہ آتے تو میں تو سرداران قریش کو دعوت دے رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے اوپر وحی بھیجی اور کہا کہ نہیں، دائی کبھی ایسا نہیں کر سکتا، جو طلبگار ہے اس کی پہلے پریورٹی اس کی ہے، جو طلبگار ہی نہیں ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔
تو سرداران قریش جو ہے یہ وہاں ان کے سامنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے ان کو بتایا گیا کہ ان کو دفع کیجئے، یہ تو طلب ہی نہیں ہے ان کے اندر دین کی۔ اور پھر اس کے بعد اسی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے، بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ وہ کیفیت ہی ایسی ہے، اس کا ایک منظر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ التکویر ہے، اور سورہ التکویر میں بھی رسالت اور آخرت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک منظر بیان کیا ہے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی دھوپ اور روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، اور سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ سمندروں کو کیسے آگ لگے گی قیامت کے دن؟ دیکھیے نا، پانی جو ہے آکسیجن اور H2O، یہ اس فارمولے کے مطابق پانی ہے یہ کہ 2 حصے ہائیڈروجن ہے، 1 حصہ آکسیجن۔ آکسیجن جلنے میں مدد کرتی ہے اور ہائیڈروجن خود جلتی ہے۔ اگر اس وقت ان سمندروں کو آگ یعنی پھاڑ دیا جائے پانی کو، تو 2 گیسز جو ہیں وجود میں آئیں گی، اور آگ تو لگنا آج کے سائنسی دور میں بالکل ایک معقول چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر یہ بات بھی کی ہے کہ مکے والے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کو کہا گیا ہے کہ بڑے ظالم لوگ ہو تم، اور کہا گیا ہے کہ اذا الموءودۃ سئلت، اس دن اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیے، جنہوں نے یہ برا کام کیا، والدین نے جو ہے جاہلیت کے اندر اپنی لڑکیوں کو کہ وہ لڑکی ہو گئی ہے اس کو وہ دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مفسرین نے کیا خوب بات لکھی ہے، بلکہ سید ابوالعلا مودودی نے کمال بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ والدین اس قابل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہونا پسند نہیں فرمائے۔ انہوں نے اتنا بڑا گھنونا جرم کیا ہے، اور آج بھی یہی کام مسلمان کر رہے ہیں۔ دور جاہلیت کے مشرک اور کافر کریں تو اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ میں آتے ہیں، اور آج کے اگر یہ مسلمان کریں، کتنی بیٹیاں آج جو ہیں وہ ذبح کر دی جاتی ہیں، ریپ کر لی جاتی ہیں، قتل کر دی جاتی ہیں، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد سورہ الانفطار ہے۔ انفطار جو ہے اس کا بھی موضوع آخرت ہے، اور اس میں کہا گیا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور سورہ تکویر کے اندر بھی یہی منظر ہے کہ یہ انشقاق یعنی وہاں ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اور اس میں یہ بات کی گئی کہ یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم، اے انسان تجھے ہو کیا گیا، تجھے شکر گزار ہونا چاہیے تھا، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اپنے رب کریم کا جو ہے وہ کس تکبر گھمنڈ میں تو پڑ گیا۔ تجھے تو گناہ پر فوراً جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، تو الٹا گناہ پر فوراً اندھا ہو گیا ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کے اندر یہ قدرت نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ جو ہی تو کوئی گناہ کرتا تو تجھے تیرے پر بجلی گرا دیتا، یا تجھے جو ہے وہ تو مہربان ہے، تجھے فوراً نہیں پکڑتا؟ تو اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے۔ سورہ المطففین، ویل للمطففین، یعنی وہ ڈنڈی مارنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت اگرچہ مکی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے اس صورت کو وہاں دیکھا کہ مدینے والے بھی ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے لوگوں کو سنایا کہ ایسا نہ کرو۔ تو اس لحاظ سے کہ ایک قوم پہلے تباہ ہو چکی ہے، وہ بھی اسی طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی ہے۔ اور آج کمال کی بات یہ ہے کہ امت اسلامیہ میں تمام وہ برائیاں جو پہلی امتوں میں ایک ایک کر کے ہوتی تھیں، وہ ساری کی ساری موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس قوم کو ایک ہی عذاب سے تباہ نہیں کیا جا رہا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ اذا السماء انشقت، اس کی بات کی گئی، آسمان پھٹ جائے گا، قیامت اور آخرت کا منظر اس میں ہے۔ اور دیکھیے اس میں ایک بڑا عجیب جملہ استعمال کیا ہو کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں
پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر تعلیم حاصل کرتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کدھر کو جا رہا ہے، اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ یہ برتھ ڈے جو ہے ہیپی، یہ ہیپی نہیں ہے، وہ تو عمر ہی کم ہو رہی ہے۔ وہ کس کی طرف؟ قرآن کہتا ہے ایھا الانسان، تو وہ اپنے رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برجوں کی، برج سے مراد تارے اور سیارے ہیں، ان کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد جو دلیل دی ہے وہ توحید اور رسالت اور آخرت کی۔ پھر سورہ طارق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان کی قسم کھائی ہے اور شہاب ثاقب کی قسم کھائی ہے، والسماء والطارق۔ اصل میں عالم بالا کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ انسان کو جو ہے کس سے پیدا کیا گیا؟ بین الصلب والترائب، یہ زمین، عالم بالا سے زمین کی طرف یعنی عرش کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو تجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ الاعلیٰ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیح کیجئے، بیان کیجئے۔ پھر سورہ الغاشیہ ہے، اور غاشیہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی۔ قیامت کے دن جو ہے جب روشنی ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اوپر اندھیرا چھا جائے گا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا ہے کہ دیکھو اس اونٹ کو جو اس کو رات دن تم ذبح کر کے کھاتے بھی ہو اس کا گوشت، اس کے اوپر سواری بھی کرتے ہو، کبھی دیکھا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی اپنی کمال قدرت سے پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور اس آسمان کو دیکھو کہ وہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اس کو بھی دیکھو۔ اس کے بعد سورہ الفجر ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے فجر کی قسم کھائی ہے۔ جنگ یرموک جو ایک سپر پاور یعنی رومن امپائر، 2,40,000 ان کی فوج تھی اور مسلمان صرف 40,000 تھے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ کو حضرت خالد بن ولید نے کہا، ابو عبیدہ آج فجر کی نماز پڑھائیے، تو انہوں نے یہی صورت پڑھی تھی، اور اس کے اندر جو جب ذکر آیا ہے وہ کیا ہے کہ عاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے طاقتور تھے کہ ان جیسے کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور سمود جو پہاڑوں کو تراش کے اپنے اندر جو ہے وہ مسخر کر کے اپنے گھر بنا لیتے تھے، اور فرعون ذی الاوتاد، اور وہ میخوں والا فرعون جو ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تلاوت کی ہو تو پھر مسلمانوں کو جو جن کی تعداد 40,000 تھی ان کا مورل تو اپ ہو جائے گا نا۔ تو 2,40,000 ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے جب انہوں نے اس صورت کے اندر سنا۔ پھر اس کے اندر سورہ فیل ہے، اور سورہ عصر کے بارے میں تو میں نے بتا دیا ہے کہ صحابہ جو ہیں جب بھی ملاقات کرتے تھے تو جب جدا ہوتے تھے اس صورت کی جو ہے تلاوت ایک دوسرے کے سناتے تھے۔ ہمارے اندر یہ عادت رہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ الفیل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہ جب اس نے حملہ کیا مکہ مکرمہ کو، خانہ کعبہ کو ڈھانے کا اس کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ یہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ مکے والوں کو بتانا مقصود ہے کہ تم نے تو اس وقت جو ہے ہاتھ ہتھیار ڈال دیے تھے، تم تو پہاڑیوں پر چڑھ گئے تھے، کس نے ان ابابیل کے ذریعے ان کو تباہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سورہ الماعون ہے، اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو فقیر کو کھانا کھلانے کے جو ہے وہ ترغیب بھی نہیں دیتے، لوگوں کو نہیں دلاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ تباہی ہے۔ پھر سورہ الکوثر میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کثرت سے عطا کیا ہے، اور حوض کوثر ہے، یہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے، پانی جو پیے گا پھر اس کو نہیں پیاس لگے گی۔ کہا کہ اگر یہ آپ کو نعمت دی گئی ہے اور نماز پڑھیے، پھر کیا ہے قربانی کیجیے۔ پھر اس کے بعد سورہ لہب ہے، وہ ابو لہب جو ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، صفا کی پہاڑی پر جب آپ نے بلایا تھا لوگوں کو تو اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے تو مر جائے، فوت ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ صورت نازل کی، اور وہ اسی طرح اس کے جسم میں کیڑے پڑے اور وہ مر گیا۔ سورہ اخلاص ہے، وہ جو قل ھو اللہ احد ہے، اس کے اندر جامع توحید کا جو انداز بیان کیا گیا کسی اور صورت میں نہیں۔ قل ھو اللہ احد، اصل میں مکے والوں نے پوچھا تھا وہ جو تمہارا خدا ہے اس کا کیا نسب نامہ کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اس کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، کوئی اس کا نہیں ہے۔
اب فرمایا گیا کہ اس کے اندر ایک روایت آتی ہے، ایک صحابی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے پسند بہت ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اللہ بھی پھر تمہیں پسند کرتا ہے۔ پھر معوذتین کی بات کی گئی ہے، اور یہ طریقہ خدائی توڑ بتایا گیا ہے، جادو کا۔ آج لوگ غلط توڑ اختیار کرتے ہیں، وہی توڑ اختیار، جادو ٹھیک ہے لیکن اس کا توڑ یہی اختیار، دونوں معوذتین اس کا علاج ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں مکمل ہو گیا قرآن کا خلاصہ۔ کل انشاءاللہ ہم یوم الدعا ہے اور یوم الجزا ہے، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہ جو اس کے اندر کمی رہ گئی ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے، اور جو اس کے اندر نیکی ہوئی ہے اس کو قبول فرما لے۔ تو کل آپ اس کے اوپر یوم الدعا، دعا ہم مانگیں گے، اور جو ہے یوم الجزا، یہ جو روزے ہم نے رکھے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔